نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 69، 70 اور 71 ہے۔ ان تین مختصر آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے لو یضلونکم، کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، وما یشعرون، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑمٹ کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر، یعنی تم جانتے ہو، جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہو۔ ودت طائفہ، ودہ مودت سے ہے، اس کے معنی ہے یعنی دل سے چاہنا۔ ودت، چاہا، پسند کیا، طائفتن، ایک گروہ نے، ایک طائفے نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، لو یضلونکم، اضل یضل، اضلال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنا، مجرد سے گمراہ ہونا، اور اضلال دوسرے کو گمراہ کرنا۔ یضلونکم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون، وہ گمراہ نہیں کرتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، مراد یہود و نصارہ، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حال یہ ہے کہ تم ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑمٹ کرتے ہو۔ تلبسون لفظ سے، اس کے معنی ہے خلط ملط کرنا، ملابست، باہم خلط ملط ہو جانا، اسی سے لبسن بمعنی پہننا۔ لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑمٹ کرتے ہو، وتکتمون الحق، کیوں حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کے، یعنی جانتے ہوئے تم کیوں حق کو چھپا رہے ہو۔ آیت کریمہ میں، ان آیات میں فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، سارے کے سارے تو نہیں، لیکن بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ انہیں علم ہے، پتہ ہے، اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں جیسے وہ خود گمراہ ہیں۔ اور یہی کام یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، اور پھر اس کے بعد عیسائی اور یہودی دونوں مل کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ بھئی کسی طریقے سے مسلمانوں کے بچے یہ مرتد ہو جائیں، عیسائیت کو قبول کریں، یہودیت کو قبول کریں۔ وما یضلون الا انفسہم، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، انہیں علم ہے کہ اسلام حق دین ہے، اب اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو کفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو دراصل وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہیں علم تھا کہ اسلام حق دین ہے وہ اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں آتے، لیکن اپنے آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہوئے حق مذہب والوں کو باطل مذہب کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی۔ وما یشعرون، انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور وہ کتنی برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ ان آیات قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کے تم گواہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے، تم نے تورات میں اور آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی ہیں، پیشگوئیاں پڑھی ہیں، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ یہ اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو کیوں باطل کے ساتھ گڈمٹ کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو۔ مضامین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت کے جو مضامین ہیں ان میں تم کیوں تحریف کرتے ہو، غلط تفسیریں کرتے ہو، تمہاری کتاب میں جو پیشگوئیاں ہیں ان کو چھپا رہے ہو اور ان کا غلط مطلب اور غلط تشریحات کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کے۔ حق کو چھپانا، اس کی دو صورتیں ممکن ہیں، یا تو کوئی شخص حق کو بالکل چھپا لے، انکار کر دے کہ بھئی تورات کے اندر، فلاں کتاب کے اندر ایسی کوئی آیت، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حق کو چھپانے کی، کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کر دے، وہ تلبیس سے کام لے، ملابست سے کام لے، اور لوگوں کے درمیان حق اور باطل کو وہ یعنی آپس میں یوں خلط ملط کر دے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔